اسلام اور اس کے پیروکاروں کے جو سب سے بڑے مطالبے سے دنیا کو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ اس کا کام ہے۔ ہمارے جنہوں نے بھی ذکر کیا امت سائبر ٹیم کا، تو وہ ہمارے نوجوانوں نے ایک اپنی گیٹ ٹوگیدر کی کراچی میں ان کی کرتے تو اور لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ شریک رہتا ہوں، مجھ سے مشورے کرتے ہیں صرف، تو اس کے اندر انہوں نے اپنا جو مونوگرام بنایا ہوا تھا اور جو انہوں نے اپنے تھیم لکھا ہوا تھا سامنے، اس پہ لکھا ہوا تھا اسلامفائی دا ڈیجیٹل ورلڈ، یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کبھی آپ نے یہ دنیا اسی لیے پریشان اور حیران ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل ورلڈ ایک چیز ہے جو ان کی بنائی ہوئی ہے، آپ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں اور جو اس سے متعلق لوگ ہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی اسلامائز کیا جائے۔ دنیا کا کوئی اور مذہب تو یہ نہیں کہتا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہندوفائی دا ڈیجیٹل ورلڈ، یا ہم نے یہ نہیں سنا کسی اور نے کچھ اور کہا ہو کہ بدھ مت نے کہا ہو کہ اس ڈیجیٹل ورلڈ کو جو ہے وہ بدھ مت کے مذہب کے مطابق اس کو ڈھالا جائے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کرسچنز بیچاروں نے جنہوں نے بنائی ہیں ساری چیزیں کہ وہ کہتے ہوں کہ جی ڈیجیٹل ورلڈ کو کرسچن رنگ میں رنگا جائے۔ تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ایک مسلمان نوجوان ہیں اور انہی کے اندر یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ اب جو چیزیں خالص ہماری بنائی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں اس کو بھی اسلامائز، اس کو بھی اسلامفائی کرو، اس کو بھی اسلامائز کرو۔ تو یہ وہ جذبہ ہے ہر شعبے کے اندر، اور وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ان کو اسلامک فائنانس کے اندر ان کا بہت بڑا کام ہے، مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب، ان کے بارے میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا ایک یہودی ویب سائٹ پر، تو اس نے لکھا تھا کہ ان لوگوں نے بڑے خطرناک کام شروع کیے ہیں کہ یہ پیسے کو اور یہ معیشت کو اور یہ تجارت کو اور یہ ٹریڈ اور فائنانس کو، اس کو اسلامائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اسلامی احکامات کی بات کر رہے ہیں۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ اتنے ٹریلین ڈالر کی جو فائنانس کی جو انڈسٹری ہے وہ اسلامائزیشن کی طرف جا چکی ہے، اور وہ انہوں نے اسلامک انسٹرومنٹس بنا لیے ہیں اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ تو پھر کوئی فائنینشیل اسامہ بن لادن ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہا یہ تو کوئی فائنینس کی دنیا کا اسامہ بن لادن ہے کہ یہ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں اس طرح ہونی چاہیے اور یہ ایسے ہونی چاہیے اور ایسے ہونی چاہیے۔ تو آپ کو یہ چیزیں شاید چھوٹی لگتی ہوں گی، معمولی لگتی ہوں گی، لیکن اس کو عالمی دنیا ایک اور نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اور میں نے آپ سے جو اصل بات عرض کی کہ جو بون آف کنٹینشن ہے نا، جو درمیان میں جو جھگڑے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو حیثیت کیا دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک عبادت کا مذہب بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں، پڑھیں نمازیں، کریں حج، دیں زکاتیں، رکھیں روزے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں۔ شاید دنیا میں کوئی بندہ کھڑا ہو جو آپ سے کہے کہ روزے مت رکھو، اللہ کے بندو نمازیں مت پڑھو، اللہ کے بندو حج مت کرو، شاید دنیا میں کوئی بندہ کھڑا۔ معاملہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پر آپ کہیں گے ہر شعبے کی اسلامائزیشن، ہر شعبہ اسلام کی تعلیمات کے نیچے، ہر شعبہ وحی کی تعلیمات کے نیچے، ہر شعبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تابع۔ جب آپ یہ بات کہیں گے اور آپ یہ نظریہ اور سوچ رکھیں گے اور یہ آپ کا عقیدہ ہوگا، تو یہاں سے دنیا کہتی ہے کہ نہیں، پھر آپ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا غلبہ ہوتا، آپ تو مغلوب ہیں، آپ تو غالب نہیں ہیں، اور مغلوب کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں کر سکتا وہ کشمکش ہے جو دنیا میں اس وقت جاری ہے۔ اور جس دن امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعی اپنی نظریاتی شکست کا اعلان کر دیا، اس دن دنیا سے کشمکش ختم ہو جائے گی۔